ایک اور بہت عمدہ نام ہماری فہرست میں ہے، راز نوادوی صاحب بڑی اچھی فکر کے مالک ہیں اور شاعری کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہیں، الفاظ کے ساتھ کس طرح کا کھیل کھیلا جاتا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں، اور حالات کا ایک بڑا زبردست تجربہ بھی ہے ان کے پاس، عوام کو اپنی شاعری پہنچاتے ہیں اور اس میں ان کے پیغامات چھپے ہوئے ہیں، ان کی نئی ترکیبیں ہیں، نئی دلیلیں ہیں، اور نئی نسل کو ایک پورا پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے آنے والے شعراء حضرات کو کس طرح کی شاعری کرنی چاہیے تاکہ وہ اس خوبصورت مشاعرے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے۔ میں استقبال کرتا ہوں راز نوادوی صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں۔ جناب قادری صاحب، میں بھی راز نوادوی صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ادب کے شہر بھوپال سے راز نوادوی صاحب آتے ہیں اور یہ ایک مہم چلا رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کو عروض سکھا سکیں، غزل کے بارے میں، غزل کیسے لکھی جاتی ہے، اور مرزا غالب انسٹیٹیوٹ آف غزل لرننگ کے نام سے اپنا پلیٹ فارم پچھلے 3 سالوں سے چلا رہے ہیں، اور بہت ہی شاندار انسان، بہت خوبصورت فطرت پائی ہے آپ نے۔ آپ یقین نہیں مانیں گے آپ کہ یہ 18 گھنٹے اپنی جو ہے وہ غزل کے لیے غزلوں میں لگاتے ہیں، ایک دن میں 4 غزلیں لکھ مارتے ہیں۔ یہ بہت اچھے بھائی راز نوادوی صاحب، بہت اچھے، بہت اچھے بھائی۔ آلوک صاحب نے جو باتیں ہمیں بتائیں وہ یقینی طور پر ہمیں نہیں معلوم تھی، اور میں آلوک صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آئیے اب راز صاحب کا استقبال میں چاہتا یہ ہوں کہ ندیم عرشی کے ان مصروں سے کیا جائے کہ قصیدہ لکھ کے غالب کی طرفداری نہیں کرتے، قصیدہ لکھ کے غالب کی طرفداری نہیں کرتے، غزل میں ہم کبھی لہجے کو درباری نہیں کرتے، قصیدہ لکھ کے غالب کی طرفداری نہیں کرتے، کیا بات، غزل میں ہم کبھی لہجے کو درباری نہیں کرتے، اور لہو بھی تھوکنا پڑتا ہے لفظوں کو برتنے میں، لہو بھی تھوکنا پڑتا ہے لفظوں کو برتنے میں، میاں ہم شعر کہتے ہیں اداکاری نہیں کرتے، میاں ہم شعر کہتے ہیں اداکاری نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے شعر سننے کو ملیں گے۔ جناب راز نوادوی صاحب کا استقبال ہے راز بھائی آپ کا۔ بہت بہت شکریہ جناب شیبان قادری صاحب، جناب آلوک اورل صاحب، اور محترمہ عنبر عابدہ جی، اس مشاعرے کے صدر جناب ذاکر حسین ذاکر صاحب، تمام حاضرین، اور صدر کی اجازت سے میں جس تعارف کو یہاں پیش کیا گیا اس کا مستحق تو نہیں ہوں، پھر بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ یہ آپ کی انکساری ہے، بڑے بڑے الفاظ کہے۔ تو میں جو ایک غزل آج پیش کرنے جا رہا ہوں، اس زمین پہ ویسے بھی پہلے میرا خیال ہے راحت اندوری صاحب اور منور رانا صاحب دونوں نے غزلیں کہی ہیں، اور انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ اس زمین پہ اپنی وہ تباہ آزمائی کی جائے، اس زمین پہ اپنا پلاٹ بناؤ۔ بالکل شکریہ۔ مطلب عرض کیا ہے، خیرت کو جیسے کی وحشت بگاڑ دیتی ہے، خیرت کو جیسے کی وحشت بگاڑ دیتی ہے، کچھ ایسے خیرت کو جیسے کی وحشت بگاڑ دیتی ہے، کچھ ایسے عاشق کی عزت بگاڑ دیتی ہے، کچھ ایسے عاشق کی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ اور شعر عرض کیا ہے، کوئی تو غیر کی صحبت میں بھی ہے زاہد سا، کوئی تو غیر کی صحبت میں بھی ہے زاہد سا، کسی کو اپنی ہی خلوت بگاڑ دیتی ہے۔ اپنی ہی خلوت بگاڑ دیتی ہے۔ شکریہ۔ اور عرض کیا ہے، جو نوجوانی میں عاشق مزاج ہوتے ہیں، جو نوجوانی میں عاشق مزاج ہوتے ہیں، انہیں پڑوسیوں کی چھت بگاڑ دیتی ہے۔
بات ہے راز بھائی, آپ تو مشاعرہ لوٹ لیتے ہیں بالکل. واہ واہ. جو نوجوانی میں عاشق مزاج ہوتے ہیں انہیں پڑوسیوں کی چھت بگاڑ دیتی ہے. اور منور رانا صاحب نے کہا تھا, معذرت دیکھیے تجربے کا شعر یہ ہے اصل میں, خام صحیح کر رہی ہے, یہ تجربات بول رہے ہیں. بالکل. اچھا اگلا شعر ہے, اور منور رانا صاحب نے کہا تھا کہ عورت بگاڑ دیتی ہے, تو ان کے اس شعر کے جواب میں میرا یہ شعر ہے کہ سبھی بگڑتے ہیں سچ پوچھو اپنی عادت سے, سبھی بگڑتے ہیں سچ پوچھو اپنی عادت سے, غلط ہے کہنا کہ عورت بگاڑ دیتی ہے. کیا کہنے, بنتے ہیں تصویر کہنا کہ عورت بگاڑ دیتی ہے. واہ واہ واہ. اور آگے شعر عرض کیا ہے, میں تیرے قرب میں آنے سے یوں بھی ڈرتا ہوں, میں تیرے قرب میں آنے سے یوں بھی ڈرتا ہوں, تیری مہک میری نیت بگاڑ دیتی ہے. تیری مہک میری نیت بگاڑ دیتی ہے. اور ایک شعر یہ عرض کیا ہے کہ بڑے ہی پیار سے ان کو نصیحتیں دینا, بڑے ہی پیار سے ان کو نصیحتیں دینا کہ نونہالوں کو لعنت بگاڑ دیتی ہے. سچا شعر, کہ نونہالوں کو لعنت بگاڑ دیتی ہے. اور برونی گرد و غباروں کا خوف اتنا نہیں, برونی گرد و غباروں کا خوف اتنا نہیں کہ جتنا قلب کو غیبت بگاڑ دیتی ہے. کہ جتنا قلب کو غیبت بگاڑ دیتی ہے. کیا کہنے, بہت اچھا ہے کبھی, بہت اچھا ہے. شکریہ شکریہ. کبھی ہم اپنی ہی وجہوں سے غرق ہوتے ہیں, کبھی ہم اپنی ہی وجہوں سے غرق ہوتے ہیں, کبھی تو زندگی قسمت بگاڑ دیتی ہے. زندگی قسمت بگاڑ دیتی ہے. زندگی قسمت بگاڑ دیتی ہے. بہت اچھا شعر. اور یہ ایک الگ شعر تھوڑا ملاحظہ فرمائیں کہ ان پہ رحم کا ایک دوسرا بھی ہے پہلو, کہ ان پہ رحم کا ایک دوسرا بھی ہے پہلو, گداگروں کو سخاوت بگاڑ دیتی ہے. گداگروں کو سخاوت بگاڑ دیتی ہے. اور نشے کی دنیا میں داخل کبھی نہیں ہونا, نشے کی دنیا میں داخل کبھی نہیں ہونا کہ نوجوانوں کو یہ لت بگاڑ دیتی ہے. نوجوانوں کو یہ لت بگاڑ دیتی ہے. اور مقطع عرض کیا ہے, بہت شکریہ, مقطع عرض کیا ہے, بہت سنبھل کے رہیے اے راز دنیا میں, بہت سنبھل کے رہیے اے راز دنیا میں, نہ ہو تمیز تو شہرت بگاڑ دیتی ہے. نہ ہو تمیز تو شہرت بگاڑ دیتی ہے. خرد کو جیسے کہ وحشت بگاڑ دیتی ہے, کچھ ایسے ہی عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے. کیا بات ہے, بہت اچھا. ارے آپ ایک غزل سے نہیں, آپ اور پڑھیں راز بھائی, آپ کی ایک غزل سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ میں وقت تنگی ہے کیا. ہاں 10:30 تو بج چکے ہیں, بات صحیح ہے. ٹھیک ہے, 2-4 شعر میں سنا دیتا ہوں. جی عطا ہوں. سیاست کی بنا پہ کیا کسی کو تو بناتا ہے, سیاست کی بنا پہ کیا کسی کو تو بناتا ہے, یہاں مسلم کا بدنہ بھی کوئی ہندو بناتا ہے. سیاست کی بنا پہ کیا کسی کو تو بناتا ہے, یہاں مسلم کا بدنہ بھی کوئی ہندو بناتا ہے. ہماری کھاٹ کو جمن چچا بنتے ہیں ہاتھوں سے, ہماری کھاٹ کو جمن چچا بنتے ہیں ہاتھوں سے, اور اس کے واسطے توشک مدن کاکو بناتا ہے. کیا بات ہے. اور اس کے واسطے توشک مدن کاکو بناتا ہے. پڑھا لکھا ہو نیتا, شکریہ. پڑھا لکھا ہو نیتا یا نہیں منسوب اس سے کیا, پڑھا لکھا ہو نیتا یا نہیں منسوب اس سے کیا, یہاں سرکار کی ہر یوجنا بابو بناتا ہے.
यहाँ सरकार की हर योजना बाबू बनाता है। क्या सही, और ये शेर सच्चा फरमाए, शेर बोला। सही और बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर फरमाए कि अगर आदम का बच्चा है तो मेहनत की डगर पर चल। अगर आदम का बच्चा है तो मेहनत की डगर पर चल, किसी के सामने क्यों भीख का चुल्लू बनाता है। किसी के सामने क्यों भीख का चुल्लू बनाता है। बहुत खूब। और ये शेर आप देखिए कि कोई चिमटा बनाता है बनाने के लिए रोटी, कोई चिमटा बनाता है बनाने के लिए रोटी, उसी लोहे के टुकड़े से कोई चाकू बनाता है। उसी लोहे के टुकड़े से कोई चाकू बनाता है। और ये शेर है कि खिरद को रब की जानिब मोड़ती हैं मुश्किलें जां की। खिरद को रब की जानिब, बुद्धि को, खिरद को रब की जानिब मोड़ती हैं मुश्किलें जां की। जमन का दर्द ही, मतलब वक्त का, जमाने का दर्द, जमन का दर्द ही इंसान को चारा जू बनाता है। चारा जू का मतलब उपाय ढूंढने वाला है ना। और इसका मक्ता अर्ज किया है, इसका मक्ता खास तौर पे मुलाहिजा फरमाएं कि अगर शौहर को तू लड़ने की ताकत दे नहीं सकता, अगर शौहर को तू लड़ने की ताकत दे नहीं सकता, तो फिर बीवी को क्यों तू ए खुदा गबरू बनाता है। तो फिर बीवी को क्यों तू ए खुदा गबरू बनाता है। शिकवा बयान कर दिया हुजूर आपने। हाँ जी जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। यही गजल थी मेरी। बहुत अच्छा, शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कलाम से नवाजा राज जी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से आप सबों का। आपने अपनी समाअतें हमें अता की। बहुत अच्छा कलाम। बहुत खूब राज भाई, बहुत खूब। आप महफिल का रंग बदल देते हैं बिल्कुल। क्या आपकी मोहब्बतों की बहुत बहुत नवाजिश, इनायत। हाँ, राज नवाजवी साहब के जितना कल्ब को गीबत बिगाड़ देती है, बड़े तजर्बाती अशार उन्होंने पेश किए। छत पे जाने का तजर्बा जो उन्होंने हासिल किया, यकीनी तौर पर उसे खूबसूरती से बयान किया। खुदा पाक से शिकवा भी किया, हुकूमत से सवालात भी किए, और कौमी यकजहती का मुजाहरा भी किया।